بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا اور پھر اپنی عبادت کی طرف انسانیت کو متوجہ فرمایا. پھر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلیل کے طور پر قرآن مجید کو پیش فرمایا. اور پھر قرآن مجید میں جو مختلف مثالیں باتوں کو سمجھانے کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، ان پر جو کفار کی طرف سے اعتراضات تھے ان کا جواب ارشاد فرمایا. اب آخرت کی بات آ رہی ہے. آخرت کا عقیدہ اسلامی عقائد میں سے انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ انسان کا ذہن اس دنیا میں کسی اچھے یا برے عمل کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر تو اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اور میری زبان سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے، ہر چیز کا حساب میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے، تو پھر اس کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں اور اپنے اخلاق میں اپنے مالک و مولا اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے حکم کو پیش نظر رکھتا ہے. لیکن اگر آخرت کی جوابدہی کا احساس اسے نہ ہو تو پھر جو چاہے وہ کرتا رہتا ہے، وہ اچھا کرے برا کرے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو آخرت کا عقیدہ وہ ہے جو انسان کو اچھے اعمال پہ، اللہ رب العزت کی عبادت پہ اور اچھی اخلاقیات کے اوپر اور اچھے معاملات کے اوپر کاربند رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 28 کے اندر عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی بات کی، اور پھر آیت نمبر 29 کے اندر ایک انتہائی اہم اصول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اس کائنات میں نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ سب انسان کے لیے پیدا کی ہیں. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، ہوا ہے، پانی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے ہے اور انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کو نفع پہنچانے کے لیے ہے. تو یہ انسان کی خدمت میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اسی مقصد کے لیے میں نے انہیں پیدا فرمایا. اور جہاں تک انسان کا معاملہ ہے تو انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری رضا کے مطابق زندگی گزارے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کیفا، کیسے، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم تھے، امواتن، بے جان، مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی، اللہ وہ ہے، خالق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ماں، جو کچھ بھی ہے، فی الارض، زمین میں، جمیع، سارے کا سارا، ثم، پھر، استوا، اس نے ارادہ فرمایا، الی السماء، آسمانوں کا، فسواہن، پھر برابر بنا دیا اس نے انہیں، ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں اس نے، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو، اور وہ اللہ، بکل شیء، ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا، فسواہن 7 سماوات، اور ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے.
تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 کے اندر دو زندگیوں کا ذکر کیا اور دو موتوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے وجود پہ، اپنے موجود ہونے پہ دلیل قائم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آخرت کی جواب دہی کا احساس دلا رہے ہیں اور عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پہلے فرمایا کیوں کر تم اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، کیسے تم اللہ کو جھٹلا سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے ماں کے پیٹ کے اندر۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر دوبارہ اس زندگی کے بعد وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو دیکھو ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، اس دنیا کی زندگی تھی، پھر ہم تمہارے اوپر موت مسلط کریں گے، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے قبر میں سوال و جواب کے لیے، میدان محشر میں اپنی بارگاہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں ہم قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں بلائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے نہ تمہاری زندگی تمہارے اختیار کے اندر ہے، نہ تمہاری موت تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ جب تمہاری ہر چیز ہمارے اختیار کے اندر ہے تو پھر تم ہمارا انکار کیوں کرتے ہو؟ ہماری توحید کی اور ہماری ربوبیت کے تم کیوں کر منکر ہو؟ پھر آگے ارشاد فرمایا انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر تجھ سے کچھ تقاضے کیے ہیں تو تیرے اوپر کرم نوازیاں بھی تو اللہ کی بہت زیادہ ہیں۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ کائنات کی ہر چیز ہم نے تیری خدمت میں لگا دی ہے، ہر چیز ہم نے تیرے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب یہاں دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ اس آیت تجربہ سے ہمارے مفسرین نے اور ہمارے فقہاء نے شریعت اسلامیہ کے ایک اہم اصول اخذ کیے ہیں، وہ یہ کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ اس دنیا میں جتنی بھی استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ کھانے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے ہوں، پہننے کے اعتبار سے ہوں، استعمال کرنے کے اعتبار سے ہوں، یا ہماری زندگی میں ان کے ساتھ کوئی بھی ہمارا تعلق ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں، یعنی انہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، سوائے اس کے کہ کسی کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول ارشاد فرما دیں کہ یہ کام کرنا، یہ چیز استعمال کرنا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب قرآن کی اور حدیث کی دلیل کسی چیز کے متعلق آ جائے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اب صرف وہی چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تو جو چیزیں منع کی گئی ہیں ہمارے استعمال کے لیے تو وہ چند ایک ہیں، اور اس کے مقابلے میں جن چیزوں کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں کھائیں، پئیں، پہنیں، استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، وہ تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جن کی گنتی ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام چیزیں سوائے چند ایک چیزوں کے ہمارے لیے مباح فرما دی ہیں، جائز فرما دی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر جو منع فرمایا گیا وہ چند ایک چیزیں، اور ان میں بھی ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کوئی چیز ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، کوئی ہماری عقل کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور کوئی چیز ہماری شان شیان نہیں ہے جو ایک انسانیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ ہے، تو اس چیز کا استعمال کرنا ہمارے شان شیان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منع فرما دی ہے۔ تو وہ چیزیں انسان کے لیے جائز رکھی ہیں جو انسان کے شان شیان ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر۔ تو پھر فرمایا ہم نے آسمانوں کا قصد فرمایا اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، 7 آسمان 7 زمینیں، سورہ طلاق شریف میں وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، پھر وہاں 7 زمینوں کی بھی تفصیل آئے گی۔ تو پھر فرمایا گیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہر چیز کو اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی نگاہوں کے اندر ہے۔ تو یہ بھی ہمیں عقیدہ دیا گیا کہ تمہارا کوئی بھی عمل تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند چیزیں ہمارے سامنے آج عمل کے اعتبار سے، عقیدے کی پختگی کے اعتبار سے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز رہ گئی جو واضح کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ پہلے انسان ابھی بھی کچھ دن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، جن کی رسائی یہاں تک نہیں ہو سکی، وہ بھی کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے۔
تو قرآن مجید کی ساری تجربہ نے بتا دیا کہ پوجا کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اللہ رب العزت کی، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، یہ مختلف سمتیں، مختلف جانور، یہ تمہاری عبادت کے لیے نہیں ہے، مطلب کہ معبود بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں ہم نے تمہاری خدمت پہ لگا دی ہے، تم مخدوم ہو اور یہ تمہارے خادم ہیں۔ تو جب اسلام نے آ کے یہ ذہن سازی کی ہے تو پھر انسانیت نے ان سے توجہ ہٹا کر خدا کی طرف توجہ قائم کی ہے، اور پھر انسان نے ان چیزوں کی بجائے عبادت کرنے کے ان کے اوپر ریسرچ شروع کی ہے، تحقیق شروع کی ہے، تو انہی سے پھر آگے ترقی کے دروازے کھلے ہیں، سائنس کے دروازے کھلے ہیں، اور چلتے چلتے آسمان انسان چاند تک پہنچ گیا، اور کیا کیا ترقیاں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو ان کی بنیاد، ان ترقیوں کی بنیاد جو آیات تجربات میں ہیں، ان میں سے ایک اہم آیت تجربہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔